قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، اے شہیدان محبت کے امام۔ لالا گو لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیدا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام۔ آج کی اس خوبصورت باوقار پر مسرت نشست میں جو آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے میں نے تلاوت کی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ کتنی محنت، کوشش اور کاوش سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، دین کی تبلیغ لوگوں کو دی، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حکم ہوا کہ سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو اللہ کا ڈر سناؤ۔ حضور علیہ السلام نے محنت کی، کوشش کی، کاوش کی، اور کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے بنو ہاشم اور صنادید قریش سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں کچل ڈالے گا، کیا تم یہ میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا اگر نہیں بھی آ رہا ہوگا ہم کہیں گے کہ ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہیں، ہماری نظر کو پھیر لگ رہا ہے، کیونکہ ہم نے 40 سال آپ کے شب و روز دیکھے ہیں۔ حضور صادق بھی کہلائے، امین بھی کہلائے، لوگوں کی امانتیں بھی حضور علیہ السلام کے پاس ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر مان لو وہی اللہ ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ تو ان میں سے جو سب سے پہلے بولا، جس نے اتنے نازیبا الفاظ حضور علیہ السلام کی شان میں کہے، تبا لک ہنالک سائر اليوم لہذا جماعتنا، یہ رشتے میں سگا چچا تھا جس نے حضور علیہ السلام کے لیے اتنے نازیبا الفاظ بولے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، تم سننا نہیں چاہتے تھے، میں تمہیں سنانے کے لیے آیا، میں تمہارے انتظار میں کھڑا رہا، کبھی عکاظ کے میلے میں، کبھی ذوالمجاز کی منڈی میں، کبھی سین حرم میں، کبھی طائف کی وادی میں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عود کے دن سے بھی کوئی سخت دن آپ کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نظر میں تاریخ اسلام میں عود کے دن سے کوئی سخت دن نہیں تھا، کیونکہ اس دن 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور آپ کے جلیل القدر چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ شہید کر دیے گئے، اور آپ بار بار ذکر کر رہے تھے ما فعل عمی ما فعل عمی، میرے چچا کا ذکر کرو، میرے چچا کی کہانی سناؤ، میرے چچا کی باتیں کرو۔ تو عود کے دن سے سخت دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نظر میں تو کوئی دن نہیں تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، عود کے دن سے بھی سخت دن میری حیات مبارکہ میں آیا ہے، اور وہ طائف کی وادی تھی، جب میں 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کے گیا اور انہوں نے میرا پیغام حق مسترد کر دیا اور اباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے، اور انہوں نے سنگ زنی کی اور میرے جسم پہ پتھر رسید کیے اور میرے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ایک قدم پہ مارتے تو حضور دوسرا قدم اٹھاتے، آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم
شدت درد اور احساس کرب کی وجہ سے بیٹھ گئے. دو اوباش آگے بڑھتے ہیں اور کندھے سے پکڑ لیتے ہیں, وہ پھر سنگ زنی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے اتنا خون بہا کہ نالین مبارک خون سے تر ہو گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں اور ہم ان کی چیخیں اپنے کانوں سے سنیں اور یہ بستی پسپا ہو جائے, اور دو پہاڑوں کے درمیان یہ بستی پسپا ہو جائے اور ان کی چیخیں ہم اپنے کانوں سے سنیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ میرے رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ مجھے نہیں جانتے. مورخ اسلام حفیظ جلندری نے اس کا ترجمہ اپنے انداز اور بڑے آسان انداز سے کیا ہے, الہی فضل کر کو سارے طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر. تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا یہ انبیاء کا حوصلہ ہوا کرتا ہے, یہ پیغمبروں کا حوصلہ ہوا کرتا ہے. لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے صحابہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا, اے میرے صحابہ میرے رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا. لا اسألکم علیہ اجرا, تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. کتنی جان جوکوں کا معاملہ تھا, تم سننا نہیں چاہتے تھے, میں تمہاری دہلیز میں سنانے کے لیے آیا. تم نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے, کانٹے بھی کھیر دیے, گڑے کھود دیے, اور کتنے کتنے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے رہے, کتنے کتنے چاند چولہا نہیں جلتا تھا, لیکن تبلیغ کا جو تسلسل تھا اس میں رکاوٹ نہیں آئی. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى, ہاں تم نے میرے قرابت داروں سے محبت کرنی ہے, میری عطرت سے تم نے پیار کرنا ہے, میرے اہل بیت اطہار سے تم نے پیار کرنا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ کے تحت, جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم, وہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں, وہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فقال علی و فاطمہ تو وابناہما, وہ علی المرتضی شیر خدا ہیں, فاطمہ الزہرا ہیں, اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں, ان کی محبت تم پر واجب کر دی گئی ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ اگر تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگا تھا تو اپنے قرابت داروں کی بھی محبت نہ مانگی جاتی, کہیں یہ صلے کی صورت نہ بن جائے. اپنے قرابت داروں کی جو یہ محبت مانگی جا رہی ہے کہیں یہ صلے کی صورت نہ بن جائے. تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے اور بڑا خوبصورت جواب ہے, اور وہ یہ کہ یہ جو قرابت داروں کی محبت مانگی ہے یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں, یہ امت کی ضرورت ہے. اگر تم میرے قرابت داروں سے, میری اہل بیت سے تم پیار کرو گے, اس میں تمہارے دین کی حفاظت ہوگی, تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی اور تمہاری حفاظت ہوگی. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انا تارک فیکم الثقلین, کہ میں تمہارے درمیان دو گراں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب, رب کا کلام قرآن مجید فرقان حمید, فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, اس کے حرف سے اجالے پھوٹتے ہیں, تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, تم گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسری بات, وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِ,
میری اہل بیت فی اہل بیتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ تم میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، تم میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، تم میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اگر تم ان دونوں کے دامن کو تھام لو لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر اہل بیت اطہار کے دامن کو بھی تھام لو اور قرآن کے دامن کو بھی تھام لو، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت 14 صدیوں سے مقدر والے لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بھی دامن کو تھاما ہوا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دامن کو، اور ان کے بھی در کے غلام ہیں اور ان کے دامن کو بھی تھاما ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ حضرت امام حسن اور حسین کو لے کے تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کو دیکھا اور ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، یعنی حسنا و حسینا، اور جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا، میری اہل بیت اطہار میری عطرت سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سیدنا اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کسی حاجت کے لیے، اور میں نے حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت کو پورا فرمایا۔ وہاں میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چادر بکل کی ہوئی تھی، جو چادر زیب تن کی ہوئی تھی، تو اس چادر میں مجھے جنبش محسوس ہوئی، مجھے محسوس ہوا کہ اس چادر میں کچھ ہے۔ تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھ سے رہا نہ گیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فکاشفہ، اس چادر کو کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جانب حضرت امام حسن لپٹے ہوئے تھے، دوسری جانب حضرت امام حسین لپٹے ہوئے تھے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے اے اللہ تو ان سے پیار فرما۔ تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت اطہار کے مناقب بیان کیے، ان کے فضائل بیان کیے، اور ان کی عظمتوں، ان کی رفعتوں اور ان کی شان و شوکت لوگوں کے سامنے رکھی کہ تم نے میرے اہل بیت سے پیار کرنا ہے، اور ان کے معاملے میں تم نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، ان کے معاملے میں تم نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے رازدار صحابی ہیں، حضور نے جو بھی راز والی بات کرنی ہوتی تو حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان سے کرتے۔ تو یہ کافی دنوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، تو ایک دن اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لیتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، آپ کے لیے بھی اور اللہ اور آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ نماز مغرب ادا کی اور ماں کا وعدہ یاد آیا کہ جاتے ہی ماں نے بات پوچھنا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا کے آئے ہو میرے لیے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب کے بعد نوافل میں مشغول ہوئے، اذکار میں مشغول ہوئے، یہاں تک کہ نماز عشاء کا ٹائم ہو گیا، مؤذن نے صدائے دل نواز اذان دی، جماعت ہوئی، تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھتے ہی اپنے کاشان اقدس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب میں نے حضور کو یہ دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جاتے ہی ماں نے پوچھنا ہے کہ کیا میرے لیے تم دعا کروا کے آئے ہو؟ بات نماز مغرب کی تھی لیکن اب نماز عشاء کا ٹائم، نماز عشاء بھی ہو گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاشان اقدس کی طرف جا رہے ہیں،
تو حضرت حذیفہ بن یمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جاتے ہیں تو قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سنا اور فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ اور خود ہی فرمایا حذیفہ تو نہیں. قلت نام، عرض کیجیے یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں. ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی توقف کیے ہوئے ارشاد فرما دیا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے. کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، لفظوں کا اس بارگاہ میں سہارا بھی نہیں لینا پڑا. اقبال کہتا ہے اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشم تو بھی نند اے ما فی الصدور. رب کائنات نے اپنے محبوب کو وہ نگاہ دور بھی عطا کی کہ وہ سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے. تو ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اے حذیفہ بن یمان اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے، تیری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے. کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو ہو چکا تھا. اب خاموش ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ بن یمان ابھی ایک فرشتہ آیا ہے، اس رات سے قبل وہ پہلے فرشتہ اس زمین پہ کبھی بھی نہیں آیا. استأذن ربہ ان یسلم علیہ، اور وہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا اگر میرے محبوب کے پاس سلام کرنے کے لیے جا رہے ہو تو میری طرف سے میرے محبوب کے پاس ایک تحفہ بھی لیتے جاؤ. اور وہ تحفہ کیا ہے؟ سنو. آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ رب کائنات نے جو تحفہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار کے، اپنی عطرت کے، اپنے قرابت داروں کے فضائل بیان کیے، ان کے مناقب بیان کیے اور ان کی عظمتوں اور رفعتوں کو اپنے غلاموں کے سامنے رکھا. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین وما علی الا البلاغ المبین.